کیا بولیے؟ صبح اخبار بیچتا تھا اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ ٹیوشن کا فیس بھرتا تھا، اسکول کا فیس بھرتا تھا۔ میٹرک کے امتحان کے لیے پھر فارم بھرنے کا وقت آیا تو اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ میٹرک کے لیے فارم بھر سکے۔ اب اندازہ کرو اس وقت کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ جو کاغذ اخبار بیچتا ہے، ہر ایک کے دروازے پر جاتا ہے اور صدا لگا کر اخبار دیتا ہے، گلیوں گلیوں چکر لگاتا ہے، ایک وقت اس کا آنے والا ہے کہ وہ میزائل مین قرار دیا جائے گا، وہ صدر جمہوریہ بن جائے گا؟ کوئی تصور کر سکتا تھا اس وقت؟ جب میٹرک کے فارم بھرنے کا وقت آیا، پیسہ نہیں، پریشان ہو گیا، باپ نے پیسہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ غریب گھرانے کا تھا، غریب گھرانے کا تھا۔ اس کو یاد آیا کہ میری ایک بہن فلاں جگہ شادی ہوئی، چلو بہن سے مدد مانگتے ہیں۔ چلا گیا بیچارہ بہن، دروازے پر دستک کیا، بہن نے دروازہ، وہ لوگ بھائی پہنچتا ہے تو بہن خوش ہو جاتی، روٹی کے لیے ہاں، لیکن بہن جب گھر آتی ہے تو بھائی کے چہرے پر 12 بج جاتا ہے، بولو ہوتا ہے نہیں۔ لیکن تم کتنوں کڑوی کا شعری سنا دو، کتنوں برا بھلا کر دو، اور کچھ دن کے بعد بہن کے یہاں جاؤ تو بہن اسی طرح تمہارے لیے بھی جائے۔ بھائی کو دروازے پر دیکھا، پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ بھائی سر بتائے تھا، آنکھ سے آنسو ڈالے۔ بہن نے سوچا کہ شاید گھر میں اس کو بھائی لگی ہوگی، گھر والے نے دھکا دے دیا ہوگا، بھگا دیا ہوگا، آنکھ پر نظر اندر دے کے دکھایا، بیٹھ کر کے پوچھی کہ بھائی بتاؤ تو کیا ہے؟ آنکھ سے آنسو جاری ہے، بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ہمت جٹا کر اس نے کہا کہ بہن فارم بھرنے کے لیے 2-4 ہی دن باقی رہتے، میرے پاس اتنے اوقات نہیں، پیسے نہیں کہ میں اس پیسے سے فارم بھر سکوں، تیرے پاس آیا ہوں کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو اتنی مدد کر دے کہ میں میٹرک کا فارم بھروں۔ بہن کے بھی ہاتھ کا آنسو آیا، کیسے نہیں آتا؟ ایک بھائی بھیک مانگ رہا اپنی ترقی کے لیے، اپنی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اے نوجوانوں آج تو تمہارا ماں باپ ساری سہولیات دے رہا ہے، کہیں تم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، کسی سے ادھار اور قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، جو کچھ کر رہا ہے تمہارا باپ کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف وہ باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کسی طرح پڑھ کر کے باکمال ہو جائے، لیکن تمہارا نام باکمال فہرست میں کیوں نہیں آ رہا؟ اے پی جے عبد الکلام نے جب بہن سے یہ بات کہی، بہن کے پاس پیسے نہیں تھے، ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے، شوہر نے بڑی محنت سے بنا کر کے دیا تھا، دونوں کنگن کو اتارا اور کہا کہ بھائی لے جاؤ، اسے فروخت کر کے میں بولو۔ ایک عورت نے وہاں بہن کا کردار ادا کیا ہے، اور ایک بھائی نے اپنے بہن سے تعلیم کے لیے بھیک مانگ کر کے میٹرک میں امتحان دیا اور پورے سینٹر میں سب سے بہتر نمبر سے کامیاب ہوئے اے پی جے عبد الکلام، اور اتنا نمبر لایا کہ حکومت کے نگرانی میں پھر انہوں نے تعلیم کو آگے جاری رکھا، اور ایک وقت آیا کہ ہندوستان کو پوری دنیا میں سب سے زبردست ایٹم کا ہتھیار کیا۔ آج ہمارا ملک اتنا مضبوط ہے ایٹمی معاملے میں کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ہمارے ملک کی طرف غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اے پی جے عبد الکلام کا دین۔ آخر آج کا نوجوان کیوں نہیں بنا؟ نوجوانوں میں یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہوا؟ اے نوجوانوں، آج تمہیں اس پروگرام میں ہوش کے ناخن لینے ہوں گے اور طے کرنا ہوگا کہ آج کے بعد تمہارا قدم کبھی غلط نہ اٹھے، تمہارا قدم تعلیم کی طرف مضبوط ہو، تعلیم کی طرف بڑھے، تم سماج میں ترقی کرو، یہ ہماری بھی دعا ہے اور سماج کے سارے لوگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ تم کچھ کر کے دکھاؤ اور ملک اور ملت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب تم عزم کرو گے، حوصلہ کرو گے، ہمت کرو گے، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور اللہ راستے تمہارے لیے آسان بھی فرما دے گا۔ بولو اے نوجوانوں، تیار ہو تم اس کے لیے؟ بولو کون نوجوان تیار ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، نوجوان ہاتھ اٹھائے گا، نوجوان ہاتھ اٹھائے گا۔ آج طے کر لو کہ آج کے بعد سے کوئی غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ نہیں اٹھائیں گے، اور اس سماج کا ہر نوجوان، ارے
ریاست میں جو ہے کچھ نمبرات لے آئے تو سارے دنیا کے مسلمان ہی نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے خوش ہو گئے کہ ہمارے اندر جو ہے ایس پی پیدا ہو گیا، ڈی ایم پیدا ہو گیا. کیا مسلمانوں کی پرواز یہی تک ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں اپنے گارجن سے بھی، ماں باپ جو لوگ ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنی اولاد پر پیسہ خرچ کیجیے، اس پیسے کا حساب بھی دیجیے اور دیکھیے کہ بیٹا کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے. موبائل کا غلط استعمال تو نہیں کرو. آپ بیٹے کو الگ کمرہ دے دیتے ہیں اور اپنا میاں بیوی ایک کمرے میں گھس کر کے سو جاتے ہیں. اب رات آپ کو نیند آ گئی ہے، بیٹا جو ہے موبائل کھول کر کے اور بلو فلم دیکھ رہا ہے کہ کیا کر رہا ہے، کسی گرل فرینڈ سے بات کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیونکہ دوسرے کمرے میں بند ہے، وہاں وہ دوسرا کھیل کھیلنے میں لگا ہوا ہے. اور آپ صبح اس کو تیار کر کے اسکول بھیج رہے ہیں اور موبائل لے کر کے راستے سے پورے راستہ گپ کرتے ہوئے جا رہا ہے گرل فرینڈ سے. اس کا جائزہ لینا ہوگا، تب جا کر کے آپ کی اولاد صحیح نظر پر آئے گی. کریں گے نا ہمارے گارجن حضرات؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بات بڑی لمبی ہو گئی ہے، 1:25 ہو گئے ہیں، رات کا اچھا حصہ گزر چکا ہے. آپ بڑی دلجمی سے حالانکہ سن رہے ہیں، لیکن ہم بھی نہیں چاہ رہے ہیں کہ بات زیادہ لمبی ہو. بس یہ کہنا چاہیں گے کہ آج کے حالات میں ہماری ماں اور بہنوں، تم بھی اپنا کردار ادا کرو. اور اے نوجوانوں، تم ہوش کے ناخن لو. اگر تمہارا کوئی ساتھی غلط راستے پر جا رہا ہے تو تم اس کا ہاتھ پکڑ لو اور کہو کہ اے میرے بھائی، تم یہ غلط قدم اٹھا رہے ہو، ہم دونوں دوست ہیں، چلو صحیح قدم اٹھا کر کے اور کندھے سے کندھا ملا کر کے ہم اسکول چلتے ہیں، ہم کانوینٹ چلتے ہیں، ہم جو ہے یونیورسٹی چلتے ہیں. لیکن چھوڑ دو غلط راستے کو، چھوڑ دو غلط طریقے کو. اگر اس طرح سے نوجوان بھی ہمت کر لے گا، اپنے دوست یار کو بھی ہاتھ پکڑ کر کے جوڑنے کی کوشش کرے گا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سماج کا کوئی نوجوان نہیں بگڑ سکتا ہے، نہیں برباد ہو سکتا ہے، وہ کام والا نوجوان بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کہیں بھی باتوں پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.